نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم، حضور جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں یہ ماہ مبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ سر چشمہ رشد و ہدایت قرآن مجید ایک نظر میں، قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق چند ایک اہم اور ضروری معلومات آج کے اس موضوع میں ہم جانتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ تمام سامعین سے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو صدقہ جاریہ تبلیغ دین کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور۔ سامعین محترم، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، فرقان حمید، چاروں مقدس و محترم الہامی کتابیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کتابوں کو عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، لیکن سب سے آخر میں رشد و ہدایت کا ابدی سرچشمہ اور ابدی ضابطۂ حیات، نسخہ کیمیا اور آخری الہامی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مقدس کتاب اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر نازل۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب مبارک پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ ہمارے جلیل القدر علماء، مورخین، دانشوروں نے، شعراء نے بھی قرآن مجید کی تعریف و توصیف میں بہت کچھ لکھا ہے، اور یہ سلسلہ نذرانہ عقیدت قیامت تک اسی طرح انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ ہم انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قرآن سے بے تعلقی کا یہ عالم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے معاشرے میں چند مواقع پر کام میں لایا جاتا ہے۔ عالم نظم میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، ایصال ثواب کی محافل میں، گھر سے سفر کے وقت اس کے نیچے سے گزرنا، عارضی مصحف کے دلہا دلہن کے درمیان رکھنا، یا استخارہ دیکھنے کے لیے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنے، اسے با اطمینان پڑھنے، اس کی تفسیر سننے اور سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں بار بار تلقین اور ہدایت کی گئی، اور اصل مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھا جائے اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات عمل کیا جائے۔ یہ معلومات کا خزانہ ہے۔ قرآن مجید کے متعلق چند بنیادی اور مختصر معلومات جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن مجید میں کل 30 پارے، 114 صورتیں ہیں، 6236 آیات اور 557 رکوعات ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے طویل آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، اور اس کی سب سے چھوٹی آیت سورۃ المدثر کی آیت نمبر 21 ہے۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت سورۃ العلق کی پہلی آیت، اور اس کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ قرآن مجید کی آیت الکرسی کو آیات کا سردار کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی 14 آیات ایسی ہیں جن پر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار قرآن مجید فرقان حمید میں آئی، اور اس کی سب سے جامع آیت سورۃ الزلزال کی آخری 2 آیاتیں ہیں۔ قرآن مجید میں پہلی وحی 5 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 کو آیت استرار کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کا تذکرہ 14 مقام پر آیا۔ اس میں کل 7 منزلیں ہیں۔ لفظ حیات و ممات 145 مرتبہ آیا، لفظ دنیا و آخرت 115 مرتبہ آیا، لفظ ملائکہ و شیطان 90 مرتبہ آیا، نور اور ظلمات دونوں 23 مرتبہ آئے۔ لفظ قرآن مجید سورۃ البقرہ، سورۃ یونس، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الفرقان، سورۃ النحل اور سورۃ الروم میں آیا۔ قرآن مجید میں لفظ شہر یعنی مدینہ 12 مرتبہ آیا۔ اس میں آیات قصص کی تعداد 1000 ہے، اور اس میں آیات حلال و حرام کی تعداد بھی 1000
1000 ہے۔ نماز ادا کرنے کی تاکید 100 مرتبہ آئی۔ قرآن مجید کا نزول تقریباً 23 برس تک رہا۔ قرآن مجید کا نزول آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ میں 10 برس تک رہا، اور اس میں سب سے بہترین لباس تقوی کو قرار دیا گیا۔ اس میں جبریل امین کے 2 صفاتی نام روح الامین اور روح القدس کا بھی ذکر ہے۔ اس میں سب سے قدیم گھر خانہ کعبہ کو فرمایا گیا۔ دنیا کی سب سے قدیم مسجد حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے۔ قرآن مجید میں 5 مسجدوں، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد نبی شریف اور مسجد قباء اور مسجد درار کا ذکر آیا۔ اس میں لفظ یوم الفرقان غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا۔ اس میں لفظ اللہ 2585 مرتبہ آیا۔ قرآن مجید میں لوہے کا ذکر سورۃ الحدید میں ہے۔ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا ایھا النبی 11 مرتبہ کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں گرامی 5 مرتبہ آیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعہ معراج سے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوا۔ آیت مباہلہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ قرآن مجید میں امام مبین کا جملہ سورۃ یاسین شریف کی آیت نمبر 12 میں آیا۔ قرآن مجید میں جانوروں کے نام پر جو صورتیں ہیں وہ یہ ہیں: سورۃ البقرہ، سورۃ النحل، سورۃ النمل، سورۃ الفیل، سورۃ العنکبوت۔ قرآن مجید میں سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے جانوروں کا بھی ذکر آیا، ہاتھی اور مچھر کا۔ قرآن مجید میں سب سے ناپسندیدہ گدھے کی آواز کو قرار دیا گیا جو سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 21 میں ہے۔ قرآن مجید میں 3 پرندوں کا بھی ذکر آیا، ابابیل، ہدہد اور کوا۔ 4 کیڑے مکوڑوں کا بھی ذکر موجود ہے، مچھر، چیونٹی، مکھی اور مکڑی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، ان کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر موجود ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 28 میں عورتوں کے مکر و فریب کو عظیم فریب کہا گیا۔ غرض یہ کہ قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ کتاب مبین رشد و ہدایت کا ابدی سرچشمہ اور مثالی ضابطۂ حیات ہے۔ حضرات گرامی، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے چند ایک ضروری اور مختصر سی معلومات تھیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھیں اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی دنیا و آخرت بہتر بنائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔